अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अफला यतदब्बरून अल कुरान कोर्स के साथ मैं शाजिया मुजम्मिल आपके साथ। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारा ये कोर्स जो है ये आसान कुरान फहमी का कोर्स है। अल्लाह की किताब से डायरेक्ट बातचीत करने का एक जरिया हमारे पास कुरान पाक। इस कुरान पाक में अल्लाह ताला ने अहकामात और मुनकरात बहुत ही आसानी और बहुत ही तफसील से बयान किए हैं, लेकिन हमने इनको खुद समझना है। और कुरान को समझने के लिए हमने इस कोर्स का आगाज किया है, जो कि बहुत ही आसान कोर्स है। आप सब अभी तक अगर इसको सब्सक्राइब कर चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और एज सदका जारिया इसको आगे भी शेयर कीजिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत के पाकीज़ा नाम से शुरू करते हैं। रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। लेसन हमारा फेल के मुतालिक। फेल क्या है हम जान चुके हैं कि फेल क्या है। ऐसा जमान असल में अरबी में दो जमाने पाए जाते हैं, फेल माजी और फेल मुस्तकबिल। तो ऐसा काम जिसमें जमाना वक्त की कैद के साथ पाया जाता है वो फेल कहलाता है। यानी फेल और इसम में एक बेसिक फर्क जो है वो ये है कि इसम में जमाना नहीं होगा, जबकि फेल जमाने के बगैर नहीं होगा। तो हमने जान लिया था कि फेल में जमाना लाजमी होगा। अरबी में दो तरह के फेल हैं, एक फेल माजी यानी काम गुजरे हुए जमाने में हो चुका है, और एक होगा फेल मुजारे जिसमें हाल और मुस्तकबिल दोनों का जमाना पाया जाएगा। जब हम जुमले को पढ़ रहे थे तो हमने इस चीज को देखा था कि जुमला कैसे बनता है। उससे पहले आज हम देखते हैं कि ये फेल जिसको हम पढ़ रहे हैं ये कितनी किस्म का होता है। तो बेसिक तौर पर फेल की दो इकसाम है, ठीक है। हम सबसे पहले ये देखेंगे अफाल कितनी किस्म के होते हैं। तो बेसिक हमें पता चला कि फेल दो तरह का होता है। हर वो काम जिसमें जमाना पाया जा रहा होगा या तो वो फेले लाजिम होगा, फेले लाजिम होगा, या वो फेल मुतअद्दी होगा। अब हमारे पास दो सिचुएशंस आ गई, फेले लाजिम और फेले मुतअद्दी। ये क्या है, इनको कैसे पहचानना है, हमें कैसे पता चलेगा कि कोई फेल फेले लाजिम है या मुतअद्दी है। आज हम आपको इसकी पहचान कराते हैं। फेले लाजिम ऐसा फेल जो सिर्फ फाइल चाहता हो और मफूल का हाजितमंद ना हो। यानी कि फेल और फाइल दो के मिलने से ही जुमला मुकम्मल हो जाए और उस फेल को या उस काम को मफूल की जरूरत ना हो, कोई तीसरा पार्टिकल उसमें मौजूद ना हो। मिसाल देख लेते हैं, ज़हबा गया, खालिदुन खालिद, खालिद चला गया। अब आप ये देखिए, खालिद चला गया के साथ मफूल कोई इस्तेमाल नहीं हुआ, खालिद ने एक काम खुद किया और वो चला गया। लिहाजा ज़हाबा जो है फेले लाजिम है, यानी सिर्फ फेल और फाइल के मिलने से ही जुमला मुकम्मल हो गया। और भी देखते हैं इसकी एग्जांपल्स। नजला वो उतरा, दखला वो दाखिल हुआ, खराजा वो निकला, जलासा वो बैठा। ये भी तमाम अफाल जो हैं ये लाजिम अफाल है। हम देख रहे हैं ना कि अफाल तो मौजूद हैं, फेल भी हो रहा है और करने वाला भी मौजूद है, यानी फाइल मौजूद है। देखिए यहाँ पर फेल है उतरना, और फाइल कौन है, वो। नजला वो उतरा, काम मुकम्मल हो गया। दखला वो दाखिल हुआ, यानी वो जो है वो फाइल है और दाखिल होना जो है एक काम है, फेल है। तो फेल और फाइल के मिलने से जुमला मुकम्मल हो गया। खराजा वो निकला, वो यहाँ पर फाइल हो गया और निकलना फेल हो गया। तो वो निकला मतलब काम मुकम्मल हो गया सिर्फ उसके निकलने से ही, किसी भी और दूसरी चीज की उसको जरूरत नहीं पड़ी। लिहाजा ये खराजा जो है ये फेल बा फाइल जुमला फेलिया मुकम्मल है। जलासा वो बैठा, फेल बा फाइल जुमला मुकम्मल। ये तमाम लाजिम अफाल कहलाएंगे क्योंकि फेल और फाइल के अलावा इनको किसी तीसरे की जरूरत नहीं पड़ी। तो फेले लाजिम में किसी काम के होने का मफहूम पाया जाता है, ठीक है, काम हो रहा होगा, क्योंकि फेल की पहचान ही यही है।
کہ اس کے اندر کام ضرور موجود ہوگا، اور عام طور پر اس کے اردو ترجمہ میں نے کا لفظ نہیں آتا، یعنی کہ جو فعل لازم ہوگا نا اس میں عام طور پر اردو میں نے نہیں آئے گا، جیسے ہم کہتے ہیں نا فاعل کے ساتھ نے ہونا ضروری ہے، تو اگر وہ فعل لازم ہوگا تو نے ضروری نہیں ہے کہ اس کے ساتھ موجود ہو۔ لازم افعال کا مجہول ممکن نہیں ہوتا۔ اب آپ یہ بھی دیکھ لیجئے کہ کچھ افعال ایسے ہوتے ہیں جن کا مجہول نہیں آتا، وہ کون سے افعال ہوں گے؟ وہ لازم ہوں گے، فعل لازم ہوگا، اس کا مجہول ممکن نہیں ہوتا۔ یہ دو پوائنٹس ہم نے پڑھے، ایک تو ہم نے یہ پڑھا کہ فعل پلس فاعل جملہ مکمل، جملہ فعلیہ بعض اوقات جو ہوتا ہے وہ مفعول کے بغیر بھی ممکن ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک انسان نے جو خود کام کیا ہے اور اس میں کوئی تیسرا بندہ شریک نہیں ہے، کوئی تیسری چیز شریک نہیں ہے، تو وہ فعل بفاعل جملہ فعلیہ مکمل ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اور دوسری چیز ہم نے کیا خاص پڑھی ہے اس چیپٹر میں، وہ ہم نے پڑھی ہے کہ لازم افعال کا مجہول ممکن نہیں ہوتا، یعنی کہ جب ہم دیکھیں فعل لازم ہے اس کا مطلب ہے اس کا مجہول جو فعل جو ہے وہ نہیں آئے گا۔ اچھا، دوسرے فعل کی طرف آتے ہیں، یہ ہے فعل متعدی۔ فعل متعدی ایسا فعل جو اپنے فاعل کے ساتھ ساتھ مفعول کا بھی حاجت مند ہو یا محتاج ہو، ٹھیک ہے۔ ایسا فعل جو فاعل کے ساتھ ساتھ مفعول کا بھی حاجت مند ہو، ضرورت ہو اس کو۔ مثال دیکھ لیتے ہیں، ضربا اس نے مارا خالدن، مفعول آ گیا، فاعل آ گیا، یعنی خالد نے مارا حامدن، حامد کو، مارا خالد نے حامد کو۔ اب اس میں دیکھیے ضربا جو ہے یہ فعل متعدی ہے، کیوں؟ مارا، اب ایک انسان نے مارا ہے، ظاہر ہے کسی کو تو مارا ہے، کسی چیز کو تو مارا ہے، کسی انسان کو مارا ہے، کسی جانور کو مارا ہے، کسی اور چیز کو مارا ہے، تو پھر اس کو مفعول کی ضرورت ہے، یعنی فعل فاعل اور مفعول، اس میں لازمی مفعول ہوگا کیونکہ اس کے بغیر جملہ پورا نہیں ہوگا۔ دیکھیے خلق، اس نے پیدا کیا، اب اس نے پیدا کیا، کسی چیز کو تو پیدا کیا ہے، کوئی تو چیز ہے جو پیدا ہوئی ہے، اس کا مطلب ہے مفعول ضروری ہے۔ سجدہ، اس نے سجدہ کیا، کام تو اس نے کیا ہے سجدہ، سجدہ کسی کو تو کیا ہے۔ نصرہ، اس نے مدد کی، یعنی مدد کسی کی گئی ہے، اس کا مطلب ہے تیسرا کوئی نہ کوئی شخص شامل ہے۔ اور قتلہ، اس نے قتل کیا، اور قتل کرنے میں بھی آپ جانتے ہیں کہ لازمی طور پہ ایک تیسری ذات ملوث ہوگی، تو وہ جو تیسرا ہوگا نا پارٹیکل جو موجود ہوگا فعل اور فاعل کے بعد، اس کو ہم مفعول کہتے ہیں۔ اور یہ کیا ہیں؟ یہ متعدی افعال کی نشانی ہے کہ ان کو فعل اور فاعل کے بعد مفعول کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں فعل متعدی میں کسی کام کے کرنے کا مفہوم پایا جاتا ہے، اور عام طور پر اس کے اردو ترجمہ میں نے کا ترجمہ آتا ہے، نے کا لفظ۔ فعل مجہول صرف متعدی افعال سے بنایا جا سکتا ہے، یعنی ہم نے دو چیزیں بھی اس میں بھی ہم نے دو چیزیں پڑھی کہ کچھ ایسے افعال ہوتے ہیں جو کہ لازمی طور پر فاعل کی ڈیمانڈ کرتے ہیں، ضروری ہوتا ہے ان کے لیے فاعل ہونا۔ اب مثال کے طور پہ میں ہوں، میں ایک کام کر رہی ہوں، میں نے کھانا کھایا، اب میں نے کھایا ہے اتنا تو ہے فعل اور فاعل، اب کھانا درمیان میں آ گیا تو مفعول، گویا کھانا جو ہے نا وہ مفعول مانگتا ہے۔ اس طریقے سے ہمیں پتا چلا کہ یہ فاعل جو ہے وہ مفعول کی حاجت کر رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ کام، یہ فعل مجہول کی مفعول کی حاجت کر رہا ہے، ضروری ہے اس کے لیے مفعول کا ہونا۔ تو ہمیں یہاں دو باتیں پتہ چلیں کہ فعل کے ساتھ ساتھ مفعول کا بھی حاجت مند ہونا جو ہے فعل متعدی کی پہچان ہے، ٹھیک ہے۔ فعل لازم کے لیے مفعول ہونا ضروری نہیں ہے، فعل اور فاعل سے جملہ مکمل ہو جاتا ہے، جبکہ فعل متعدی میں مفعول ہونا لازمی ہے، وہ حاجت کرتا ہے، وہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ مفعول موجود ہو۔ دوسرا ہم نے دیکھا کہ جو فعل لازم ہوگا اس کے عام طور پر اردو ترجمہ میں نے کا مفہوم نہیں ہوگا، جبکہ فعل متعدی میں عام طور پر ترجمے میں نے آئے گا۔ تیسرا ہم نے کیا پڑھا؟
لازم افعال کا مجہول ممکن نہیں، جبکہ یہاں پہ ہم نے پڑھا کہ فعل مجہول جو ہے وہ صرف اور صرف متعدی افعال سے ہی بنایا جا سکتا ہے۔ گویا اب ہم نے تین چیزیں دیکھی جو فعل لازم اور فعل متعدی میں ڈفرنس ہے۔ یہ تین ڈفرنس جو ہیں کہ ہمیں کسی بھی فعل کے اندر اگر مل رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم پہچان کر سکتے ہیں کہ فعل لازم ہے یا فعل متعدی ہے۔ ایک چیز اور نوٹ کر لے جاتے ہیں، فاعولہ کے وزن پر آنے والے تمام افعال لازم ہوتے ہیں اور ان کا مجہول ممکن نہیں ہوتا۔ فاعولہ کے وزن پر جتنے بھی افعال آئیں گے لازم افعال ہوں گے اور ان کا مجہول ممکن نہیں ہوتا۔ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ لیسن میں ہم اس کو مزید کنٹینیو کرتے ہیں۔ ہم نے دیکھ لیا کہ افعال دو قسم کے ہوتے ہیں، یا تو کوئی فعل لازم ہوگا یا تو کوئی فعل متعدی ہوگا۔ لازم کا مطلب یہ ہے کہ وہ فعل اور فاعل دو ہی پارٹیکلز کے ساتھ وہ جملہ مکمل ہو جائے گا، یعنی ایسا جملہ فعلیہ جس میں صرف فعل اور فاعل سے ہی جملہ مکمل ہو جائے وہ فعل لازم ہے۔ جبکہ فعل متعدی ایسا جملہ فعلیہ جس میں فعل کے بعد فاعل اور پھر مفعول کی بھی ڈیمانڈ ہوتی ہے، یعنی مفعول ہونا ضروری ہو جاتا ہے۔ اور پھر اس کے تین ڈفرنسز، ان تینوں کو بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم اپنے اگلے لیسن میں دیکھتے ہیں کہ ہم ان کی مزید وضاحت کیسے کریں گے۔ آپ سب میں سے جو بھی ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر چکا ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل جو ہے وہ سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبسکرائب بھی کیجیے اور اس کو آگے ایز اے صدقہ جاریہ شیئر بھی کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔